خوشی کا غم۔ خوشی کے تو بہت خواب تھے۔ وہ پڑھائی کے بعد ایک آئیڈیل اور خوشگوار شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کا شوہر صرف اسی کا ہو، اسی کو چاہے۔ وہ ایسا ہی شوہر چاہتی تھی۔ کیا پتا وہاں جا کر بھی خوشی کی خوشی پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ کبھی وہ سوچتی کہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں، رحمت، امتحان یا پھر بوجھ۔ یہ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ خوشی کو اس پر کوئی مضمون لکھنا تھا یا تقریر کرنا تھی، لیکن آج اداس بہت تھی، بہت افسردہ تھی کہ بیٹیاں ہمیشہ سے امتحان ہی کیوں بنتی ہیں۔ اور افسردگی کی وجہ بھی وہ خبر تھی جو اس کو اپنے والد کی طرف سے ملی تھی کہ ٹھیک 1 ماہ بعد وہ یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ خوشی جانتی تھی کہ اس کے ابا کو یہ جگہ بہت پسند ہے، لیکن وہی بات کہ بیٹیاں جن کی وجہ سے ابا کو فیصلہ کرنا پڑا، بیٹیوں کے اچھے رشتوں اور بیٹوں کی اچھی جاب کے لیے ماں باپ ہمیشہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک 1 ماہ بعد وہ پوری فیملی یعنی خوشی، اس کی بڑی بہن راحت، والدہ، والد اور دونوں بھائی اپنی پسندیدہ قصبے سے دور ایک شہر جس کا فاصلہ 5 گھنٹے بنتا تھا، وہاں شفٹ ہو رہے تھے۔ وجہ وہی جو خوشی کو پتا تھی کہ اس کے والد اپنی بیٹیوں کو MA تک تعلیم پوری کروانے کے بعد یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے داماد بیٹیوں سے کم تعلیم یافتہ ہوں۔ نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ خوشی کی ہونے والی بھابیاں تعلیم میں خوشی کے بھائیوں سے کم ہوں۔ خوشی کے والد پروفیسر حلیم ہمیشہ سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک تعلیم یافتہ ماحول پسند کرتے تھے۔ وہ اپنی شادی سے پہلے ایک دیسی زندگی گزار چکے تھے۔ آئے دن زمینوں کے جھگڑے، تھانہ کچہری کا ماحول تھا۔ پھر بھی اگر وہ پروفیسر بن گئے تو یہ ایک کارنامہ ہی تھا۔ مقررہ دن اور وقت پر گھر کا سامان ٹرک پر لوڈ کروا کر سب باری باری جب لاہور پہنچے تو 4 کمروں کا ایک اچھا گھر کرایہ پر ملا۔ گھر کو سیٹ کرنے میں 1 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ لاہور میں پہلے ہی ان لوگوں کے کافی رشتہ دار رہتے تھے۔ کسی کے ذریعہ سے راحت کے لیے ایک رشتہ مل گیا۔ بھلا انسان، اوپر سے سرکاری اسکول میں اردو کا ٹیچر تھا۔ راحت کی شادی جلد ہی کر دی گئی۔ جلد شادی کی وجہ لڑکے کی سرکاری ملازمت اور لڑکے کا کنوارا پن ہونا تھی۔ راحت اپنی شادی کے 2 ماہ بعد کچھ دن کے لیے ماں باپ اور باقی سب سے ملنے آئی تو خوشی کو اس کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا شوہر گھر میں راحت کے پاس ہوتے ہوئے بھی اور کئی جگہ پر ہوتا ہے۔ راحت ماں کو بتا رہی تھی کہ جب اس کا شوہر اسکول سے گھر آتا ہے تو اسکول میں بچوں کی شکایت، تربیت کی کمی اور نظام تعلیم میں خرابیوں پر زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ خوشی سوچتی کہ اس کا مطلب ہے میرا بہنوئی بات تو میری بہن سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں وہ شوہر بھی ہے، بچوں کا استاد بھی، اور بچوں کے والدین کی تربیت کا جائزہ لینے والا بھی، اور تعلیمی نظام پر فکر مند بھی ہوتا ہے۔ وہ سوچتی کہ یہ کس قدر بکھرا ہوا انسان ہے۔ اس کے پاس راحت کی تعریف کے لیے کوئی باتیں ہی نہیں ہیں۔ یہی شکایت اسے اپنے والد صاحب سے بھی تھی۔ ابا سے دوران گفتگو وہ محسوس کرتی کہ وہ ایک ہی وقت میں اس کے والد بھی تھے، استاد بھی، شوہراء پر رائے دینے والے بھی تھے۔ یہ سب کچھ اس کی نظر میں ایک بکھرے ہوئے انسان کی نشانیاں تھی۔ خوشی نے فیصلہ کر لیا کہ میں تو ایسے انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میرا شوہر خوبصورت ہو جو صرف میری تعریفیں کرے۔ راحت کی شادی کو 1 سال بیت گیا۔ وہ راحت صحت مند بیٹی کی ماں بن گئی۔ اس کی بیٹی کا نام کمل تھا۔ دوسری جانب خوشی کے لیے ایک مردانہ وجاہت سے بھرپور لڑکے کا رشتہ آ گیا۔
لڑکا اس کی والدہ کا کزن اور دبئی میں ایک انٹرنیشنل کمپنی کا نمائندہ تھا۔ اردو انگلش ملی جلی بول لیتا تھا۔ بہت جلد لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ خوشی بہت خوش تھی۔ خوشی کی شادی بھی ہو گئی۔ کمپنی نے ویزا 2 سال بعد دینا تھا۔ لڑکا ہر سال پاکستان آتا، ایک ماہ کی چھٹی گزارتا۔ خوشی کو اپنا شوہر بہت پسند آیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کو من پسند شوہر ملا تھا۔ اس کے خواب جو پورے ہو رہے تھے۔ خوشی کا شوہر جتنی دیر بھی گھر میں ہوتا وہ خوشی کی تعریف مزاحی انداز میں کرتا، اپنی اور خوشی کی دلچسپی کے ٹاپکس پر بات کرتا۔ شادی کے 1 سال بعد خوشی بیٹے کی ماں بن گئی اور دوسرے سال بعد بیٹی کی ماں بھی بن گئی۔ ویزا بھی آ گیا۔ دبئی پہنچنے کے بعد خوشی پر بہت سے راز کھلنے شروع ہو گئے۔ پہلا یہ کہ اس کا شوہر ایک فلرٹ کرنے والا انسان ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر جس نے دونوں بچوں کی باری خوشی کا آپریشن کیا تھا، وہ ابھی حال ہی میں 14 دن کی چھٹی دبئی گزار کر گئی ہے، اور اس کی شاپنگ اور ساری آؤٹنگ اس کے شوہر نے کروائی، اور سارا خرچہ اس کے شوہر نے پورا کیا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر بہت خوبصورت ہے اور اس کے شوہر کی فرینڈ بھی ہے۔ اس قصے کے علاوہ اپنے شوہر کے اور قصے بھی خوشی کی کانوں سے گزرے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ خوشی کو احساس ہوا کہ شوہر تو اس کا بھی ایک ہی وقت میں بہت سی جگہ ہوتا ہے، لیکن صرف اس کے پاس ہونے کی اداکاری سیکھ گیا ہے، اور خوشی کو خوش کر کے اپنے فلرٹ ہونے کا پتہ نہیں چلنے دیتا۔ زندگی کے 24 سال ایسے ہی گزر گئے۔ خوشی کبھی خوش کبھی افسردہ ہوتی رہی۔ 24 سال کے بعد خوشی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پاکستان میں ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر سے کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کسی نے وجہ پوچھی کہ تم نے علیحدگی کیوں نہ لی، جبکہ تمہیں اپنے شوہر کے فلرٹی ہونے کا پتہ تھا؟ تو خوشی نے کہا کہ ہم لڑکیوں کو علیحدگی سے روکنے والی پہلے تو ماں باپ کی عزت ہے۔ ہم بیٹیاں ان کے لیے امتحان ہوتی ہیں، یا پھر اولاد ہے۔ اولاد کی خوشی کی خاطر اولاد کی خاطر ہم بیٹیاں مجبور بھی ہیں، کیونکہ ہم بیٹیوں کی ماں بھی ہیں۔